اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وعلی اما بعد برادران عزیز وخاران محترم، سورہ مبارکہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ، آیت نمبر 36۔ پروردگار عالم اس کنٹینویشن کے اندر کہ جہاں پر ہمارے سامنے کیسز پیش کیے جا رہے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے کیس کو آخر میں ہم نے ڈسکس کیا اور اس پر تبصرہ ہوا۔ اب اس آیت کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جناب شعیب علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کے حوالے سے کچھ باتیں پچھلے سال بھی آئی تھیں جب سورہ قصص کی گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف جانا اور وہاں پر جناب شعیب علیہ السلام کے پاس ملازمت کرنا، پھر ان کی بیٹی سے شادی کرنا، یہ سارے وہ واقعات تھے کہ جو سورہ قصص کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں۔ مگر وہاں پر یہ بات بھی میں نے گزارش کی تھی کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک بحث ہے کہ وہ جناب شعیب علیہ السلام ہی تھے یا کوئی دوسری شخصیت تھی، اس پر مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن بہرحال ایک معروف نظریہ یہ ہے کہ جناب شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فادر ان لاء تھے۔ تو یہ وہی مدین ہے کہ جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کو پروردگار عالم نے مبعوث کیا، not very far from مدینہ۔ مدینہ سے آج بھی شاید چند گھنٹوں کی مسافت پر یہ علاقہ ہے، اور اب چونکہ ویزا کی ریسٹرکشنز وغیرہ کافی ریلیکس ہو گئی ہیں، اس کے اندر کچھ شہروں تک محدود نہیں رہنے دیا گیا، تو بہت سارے افراد اب ان علاقوں کی زیارت کے لیے بھی جایا کرتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ کاروانوں میں جو افراد جاتے ہیں ان کے لیے بڑا ایک لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے، تو وہ افراد کے جن کے رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کے لیے اب یہ علاقے بھی اوپن ہوتے جا رہے ہیں، جیسے خود خیبر کا علاقہ ہے۔ تو اب اگر آپ زیارت کی ویزا پر بھی جا رہے ہیں، عمرے کے ویزا پر بھی جا رہے ہیں، تو سعودی عرب کے اندر بہرحال اب یہ ایک ریلیکسیشن ہو گئی ہے، تو اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس گنجائش ہو، ٹائم ہو، تو ان علاقوں کو بھی وزٹ کیا جا سکتا ہے، اور کافی اس کے اندر ریلیکسیشن آ گئی ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اب اس تعبیر سے پھر آپ اندازہ کیجئے کہ پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے ان کے بھائی کو بھیجا۔ بھائی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو دوسرے بھائیوں کا درد سمجھتا ہو، تو وہ نہیں چاہتا کہ یہ میری قوم والے جو ہیں وہ عذاب کا شکار ہو جائیں، تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کے بھائی کو بھیجا۔ فقال، تو انہوں نے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ورجو الیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد پھیلانے والے مت بنو۔ یہ تین چیزیں ہیں کہ جس کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کو خلاصہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو تو بٹ نیچرل وہاں پر جو شرک کا مسئلہ تھا وہ تو اپنے پیک پر تھا، پرائم پر تھا ہی۔ یا عام طور پر عقائد کے حوالے سے یا اصول دین کے حوالے سے جو مشرکین کا معاشرہ ہوتا ہے، اس کا جو ٹاپ پرائرٹی کے اوپر مسئلہ ایک نبی کے لیے ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ عبادت اللہ کی نہیں کرتے، مشرکین ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی بت کی عبادت کرتے ہیں، کسی درخت کی عبادت کرتے ہیں، انسانوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ان کی تعلیمات کے اندر یہ توحید جو ہے وہ پرائرٹی نمبر 1 کے اوپر آپ کو نظر آئے گی۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ورجو الیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو، یعنی جو کچھ تم یہاں پر کر رہے ہو اس کے بارے میں امید رکھو کہ اچھا کرو گے تو وہاں پر تمہیں
اس کا کوئی نہ کوئی ریوارڈ ملنے والا ہے، جزا ملنے والی ہے. برا کرو گے تو پھر اس بات کو جان لو کہ وہاں پر اس کی پنشمنٹ ہے. جو انسان کی اصلاح، جو اس کی اندرونی باطنی جو اصلاح ہے، اس کے لیے بہت مؤثر ہے. یہ پہلے بھی میں نے بات گزارش کی تھی، قیامت کا عقیدہ، کہ انسان کو وہاں ہیئر آفٹر میں اپیئر ہونا ہے، اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا، صحیح غلط کے بارے میں باس پرس ہونے والی ہے، پوچھا جائے گا. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور دیکھو زمین میں فساد پھیلانے والے مت بنو. یعنی اب اگر ایک شخص ہے وہ قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلانے والا نہیں بنے گا. لیکن اگر آخرت کو آپ مائنس کر دیں تو بہت کچھ ڈس آرڈر سوسائٹی کے اندر پھر نظر آئے گا. جیسے ابھی ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہاں پر ہومو سیکسولیٹی یا سوڈومائٹس کا جو ایک غلبہ تھا، ایک فیشن کے طور پر وہ لوگ اس کام کو اختیار کر چکے تھے. شعیب علیہ السلام کی قوم کا جرم کیا تھا؟ شرک کے علاوہ فساد بہت سے کرتے ہوں گے، مگر جس چیز کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا قرآن مجید کے اندر وہ ہے ان کا ناپ تول کے اندر کمی کرنا. یعنی پورا نہیں تولتے تھے. اب چھوٹی سی دکان سے لے کر بڑے بڑے بزنسز، اگر اس کے اندر یہ معاملہ ایڈریس نہ کیا جائے تو آپس کا جو ٹرسٹ ہے وہی ختم ہو جائے گا. یعنی ایک تو جو ہے آخرت کی سزا، وہ تو تمام تر چیزیں اپنے مقام پر کہ دینی نقطہ نظر سے پروردگار عالم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، پروردگار عالم اس کو پسند نہیں کرتا، اس کے لیے جہنم ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے. قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے ایک پورا سورہ نازل کیا ہے 30ویں پارے کے اندر کہ جس کا عنوان ہے متففین. اگر آپ 30ویں پارے میں دیکھیں گے تو وہاں پر یہ سورہ آپ کو ملے گا، سورہ متففین. متففین کہتے ہی اس کو ہے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے. اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ ویل للمطففین، تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے، پنشمنٹ ہے. کس کے لیے؟ مطففین کے لیے، کم تولنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب اپنی باری ہوتی ہے تو پورا تلواتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری ہوتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. اب یہ انصاف کا اگر ایک قوم کا مزاج بن جائے تو جو آخرت میں اس کو پرائز پے کرنی ہے وہ تو اپنی جگہ پر، مگر اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر بہت سے افراد جو شریف انسان ہیں وہ کہے گا مجھے کاروبار ہی نہیں کرنا ہے. اگر میں کاروبار کرتا ہوں تو مجھے تو وہ چیز ویسی ملتی ہی نہیں ہے کہ جیسے میں نے منگائی تھی. لیکن اگر اس معاشرے کے اندر خوف خدا کی وجہ سے یہ ویلیوز ڈیولپ ہو جائیں کہ نہیں مجھے پورا تولنا چاہیے اور ٹرسٹ ایک دوسرے کے اوپر اسٹیبلش ہو جائے، تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ انسان کتنا مطمئن ہو جائے گا کہ نہیں اس سے کام کرنا ہے اس لیے کہ وہ پورا تولتا ہے. جب بھی اس سے بات کی جائے گی، اس سے معاہدہ کیا جائے گا، اس سے کوئی معاملہ کیا جائے گا تو ایک زیادہ ہی آئے گا، کم نہیں آئے گا. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو خود آداب خرید و فروخت کے اندر بھی سمجھایا گیا کہ جب انسان تول رہا ہو تو اس میں کچھ اضافہ کر دے. مثلا 1 کلو کی بات ہے تو 1 کلو ہو گیا، لیکن اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا اضافہ کر دیا جائے. اور یہی بات قیمت کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر 100 روپے قیمت طے ہوئی تھی تو 1 روپیہ کم سے کم اوپر بڑھا دیا جائے، یعنی کچھ اس کے اوپر بڑھا دیا جائے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تو انسان اپنے جو معاہدے ہیں اس کے اعتبار سے اس نے پاسداری کی، اس نے کوئی کمی نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال دل کے اندر ایک سخاوت پیدا ہوتی ہے کہ جتنا میرا معاہدہ تھا اس سے میں نے کچھ بڑھ کر ایک جنراسٹی کی طرف انسان جاتا ہے. حب دنیا ہی اس کے اوپر پوری طریقے سے غالب نہیں آتی. تو یہاں پروردگار عالم نے اس قوم کے ان جرائم کو اس فساد کے ذریعے سے بیان کیا. اس کو اگر آپ سورہ ہود میں پڑھیں گے تو پھر وہاں پروردگار عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی داستان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اسی میں وہ مشہور جملہ بھی ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کہ جو اللہ نے تمہارے لیے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو تو اس بات کو سمجھو. یعنی یہ تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا اگر تم مومن نہیں ہو. اگر خدا کو مائنس کر دو، قیامت کو مائنس کر دو تو پھر کہاں سے یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ برکت خدا ڈال دیتا ہے تو خدا ہے تو برکت ڈال دیتا ہے. اگر قیامت کا دن ہے تو کوئی ثواب ہے. تو یہ تمام تر چیزیں تو آدمی ایگری اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے ماورا ایک میٹا فزیکل ورلڈ کے اوپر بلیو کرنا شروع کرے. لیکن اگر وہ اسی دنیا کی چار چوب کے اندر رہنا چاہتا ہے، اسی فریم ورک میں رہنا چاہتا ہے، تو یہ باتیں اس کو کہاں سمجھ میں آئے گی؟ تو شعیب علیہ السلام کا وہ جملہ بہت ہی میننگ فل ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. جو اللہ نے تمہارے لیے باقی رکھا ہے یعنی حلال، جو اللہ نے تمہارے لیے باقی رکھا ہے تو خدا نے تمہارے لیے حرام کو باقی نہیں رکھا، حلال کو باقی رکھا ہے. تو اس کو بہتر سمجھو اپنے لیے اگر تم مومن ہو.
تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے بارے میں ایک آیت میں پروردگار عالم نے یہ خلاصہ کیا کہ دوسری جو سبسیکوینٹ آیت ہے اس کے اندر ان کا انجام بتا دیا، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا، شعیب علیہ السلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، نہ ایز اے پروفٹ نہ ان کی ٹیچنگز کو ایک گائیڈنس کے طور پر ایکسیپٹ کیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو پکڑ لیا ایک زلزلے نے، زلزلے کا عذاب ان کے اوپر آیا جس کے نتیجے میں وہ ختم ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں کے اندر جاسمین ہو گئے۔ اب یہ جاسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیم الف سے میم سے 3 نقطوں والا۔ جاسم کا مطلب ہوتا ہے اوندھے منہ، یعنی ایک ایسا شخص ہے کہ جو مثلاً گھٹنے کے بل زمین کے اوپر اگر بیٹھا ہو اور اسی طریقے سے بیٹھا رہ جائے تو اس کو کہا جائے گا۔ اس کے لیے بعض نے یہ تفصیل بیان کی کہ بعید نہیں ہے کہ اس طرح سے ہوا ہو کہ وہ اپنے گھروں کے اندر وہ زلزلہ آیا ہو، ہڑ بڑا کہ وہ اٹھے، اور پھر جب زلزلہ کا جھٹکا محسوس ہوا تو پھر گرے، اور گرنے کے بعد اگر وہ گھٹنے کے بل ابھی بیٹھے ہی تھے زمین کے اوپر اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، چھت گر گئی اور ایز اے ریزلٹ وہ سب کے سب اسی کے اندر ختم ہو گئے۔ یعنی گھروں کی چھتیں گرنا شروع ہوئی اور لوگوں کے اوپر یہ امپیکٹ آنا شروع ہوا، تو وہ اسی طریقے سے تباہ اور برباد ہو گئے۔ اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے بالکل سرسری ذکر کیا، وَآدم وَثَمُودَ، اور قوم عاد اور قوم سمود۔ قوم عاد جن کی طرف پروردگار عالم نے جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور قوم سمود جن کی طرف پروردگار نے جناب صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ ناقہ صالح کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، تو تمہارے لیے ان کے مساکن، ان کے رہنے کے مقامات بالکل واضح ہیں، بالکل روشن ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ لوگ کہاں رہا کرتے تھے۔ یہ وہی والی بات کہ ان کے ریمینز، ان کے کھنڈرات کا ان کو تم دیکھ سکتے ہو۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تفصیل کے ساتھ تو یوٹیوب کے اوپر آپ کو بڑی ڈاکومنٹریز اس حوالے سے مل جائیں گی، تھوڑا ٹائم آپ کو لگانا پڑے گا، مگر یہ کہ بہرحال ان کی ڈاکومنٹریز وغیرہ اویلیبل ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ اب یہ مزین کر دیا، اس کا کیا مطلب؟ یہ وہی چیز ہے کہ جس کے لیے پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ ایک انسان ایک گلٹ کانشیس اس کا ہوتا ہے، جو ضمیر کے اندر سے آواز ہوتی ہے۔ یہ ضمیر اندر سے ملامت کرتا ہے، اسی کو قرآن مجید کے اندر نفس لوامہ سے تعبیر کیا گیا کہ نفس کی جو مختلف قسمیں ہیں وہ کیفیات ہیں۔ یعنی نفس تو ایک ہی نفس ہے جو انسان کے اندر کا معاملہ ہے، باطن کا، انسائڈ۔ ایک نفس وہ ہے کہ جس کے لیے کہا کہ نفس امارہ، یعنی نفسی کے اندر تو خواہش بھی ہے، نفسی کے اندر تو ڈیزائرز بھی ہیں، تو وہ جو پروردگار نے سورہ شمس کے اندر قسم کھائی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ نفس کی قسم، اس کے اندر ہم نے تسویہ کیا، اس کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کے اندر ہم نے فجور کو بھی رکھ دیا، تقوی کو بھی رکھ دیا۔ تو پوٹینشل تو دونوں کا ہے، ہم کہیں کہ اس کے اندر صلاحیت کا وہ دونوں چیزوں کی، فجور نیگیٹو ہے، تقوی پازیٹو ہے۔ فجور کا مطلب ہے چیر پھاڑ کر دینا، ٹیئر کر دینا، اس کے اندر شگاف ڈال دینا۔ ایک چادر ہے آپ کے پاس، اگر آپ اس کو تار تار کر دیں، اس کے اندر کینچی چلا دیں، اس کے اندر چھری سے شگاف ڈال دیں، اس کو کہیں گے فجور۔ اسی لیے جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس کو فجر کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب رات کا وقت ہے یا اندھیرا ہے، تو یہ کالی چادر ہے جو آسمان پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جب صبح کا وقت آئے گا تو اس کالی چادر کے اندر شگاف ہو جائے گا اور سفیدی روشنی اس میں سے برآمد ہونا شروع ہو جائے گی۔ ظاہر کہ جب سورج طلوع ہوگا تو اس کا ایک امپیکٹ یہ ہوگا۔ تو یہ تو پازیٹیو ہے کہ جو سیاہی ہے وہ چھٹ گئی اور دن آ گیا، لیکن اس کو بھی ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے فجر کہتے ہیں۔ جو انسان کے پاس پاکیزگی کی چادر موجود ہے، پروردگار عالم نے انسان کو جو باطن دیا ہے اس کے اندر پوٹینشلی پاکیزگی موجود ہے، مگر ایک انسان اس فجور کو ڈومیننٹ ہونے دے گا تو پھر تقوی ریسیسو ہو جائے گا، وہ مارجنلائز ہو جائے گا، وہ سائیڈ لائن ہو جائے گا۔ وہ تقوی جب سائیڈ لائن ہوگا تو پھر مینٹیننس اس کو نہیں مل پا رہا۔ آپ چادر ہے اس کو دھو ہی نہیں رہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر جو گند ہے وہ سارے کا سارا کمپاؤنڈ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک گندگی آئی آپ نے نہیں دھویا، پھر گندگی آئی آپ نے اس کو نہیں دھویا، اور وقت آئے گا کہ اس کا جو رنگ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، وقت آئے گا کہ وہ سخت ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ خود سے پھٹنے لگے گی، کٹنے لگے گی، ٹوٹنے لگے گی۔ یہ جو کیفیت ایک عام چادر کی ہوتی ہے وہ انسان کے باطن کا معاملہ بھی اسی طریقے سے۔ تو وہ کب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے نفس کے اندر یہ انٹینسٹی پائی جاتی ہے، جو پوٹینشل اس کے اندر ہے، ایک ٹینڈنسی ہے کہ وہ گناہ کی طرف جانا چاہتا ہے۔ مگر اب اسی نفس کے اندر ایک اور ٹینڈنسی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر وہ غلط کر لے
تو اسی کے اندر سے پھر آواز آتی ہے کہ مائی ڈیئر یو ہیو ڈن سم تھنگ رانگ، کچھ غلط ہو گیا، کسی پر ظلم کر دیا، نفس اندر سے آواز دے گا کام تو غلط ہوا، پہلے کہے گا کرو، پھر کر لیا تو اندر سے آواز آئے گی یو ہیو ڈن سم تھنگ رانگ. مگر یہ ایک وارننگ ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک عطا ہے، یہ ایک اندر ہی اندر ایک قیامت ہے کہ جو پروردگار عالم نے قائم کی ہوئی ہے. اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ قیامت کے آغاز ہی کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ نہیں، ہرگز نہیں، تم جو سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں تم غلط سمجھ رہے ہو، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، وہی ملامت کرنے والے نفس کی. اسی سورے کے اینڈ میں پروردگار عالم نے کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا. بات یہ ہے کہ انسان خود اپنے نفس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، چاہے کتنے ہی ایکسکیوزز پیش کرے، مگر اس کو معلوم ہے کہ جو غلط کیا ہے وہ غلط ہے، اس کو معلوم ہے، اس کو پتہ ہے. چاہے وہ دوسروں کے سامنے عذر خواہی کرے کہ یہ بات تھی اور وہ بات تھی، کبھی جینون ایکسکیوزز ہو سکتے ہیں، مگر جہاں جینون نہیں ہوتے ہیں وہ دوسروں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کا اپنا نفس اندر سے گواہی دے رہا ہوتا ہے کام تو غلط کیا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. مگر یہ کب تک نفس لوامہ ملامت کرے گا؟ جب تک آپ کرنے دیں گے. اگر نوٹس نہ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے گھر پر کوئی آئے گا اور اس نے دستک دی، دروازہ آپ نے نہیں کھولا، دوسری مرتبہ دستک دی، دروازہ نہیں کھولا، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، ہاؤ لانگ؟ کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ ایک وقت آئے گا کہ وہ خود چلا جائے گا. کہ یہ معاملہ نفس لوامہ کا بھی، کہ نفس لوامہ اندر سے نوک کرتا ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ. اگر ایک انسان اس کو رسپونڈ کرے تو وہ تو اگلی مرتبہ بھی نوک کرے گا، ورنہ وہ شرم ختم ہو جاتی ہے، وہ جھجک ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد نفس لوامہ کو بھی ٹاٹا اور بائی بائی. پھر اس کے بعد انسان کا جو دل ہے، جو نفس ہے، وہ سخت ہو جاتا ہے. قست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل بھی آ سکتی کہ اللہ پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. یہیں پر اگر آپ غور کیجئے کہ اگر ایک شخص اس کا نوٹس لے لے تو وہ کریکشن کی طرف جائے گا، کریکشن کی طرف جائے گا تو پھر اس کام کو ریپیٹ نہیں کرے گا، ریپیٹ نہیں کرے گا تو نفس ایک سیٹسفیکشن فیل کرے گا. یہ جو سیٹسفیکشن اس نفس کے اندر آئے گی کہ اچھا میری بات کو نوٹس کیا جا رہا ہے اور مجھے مینٹین کیا جا رہا ہے، دھویا جا رہا ہے، اچھا ڈٹرجنٹ مجھ پر استعمال کیا جا رہا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جا رہا ہے، وہی نفس والی چادر پاکیزگی کی. تو اب اندر سے ایک ٹرینکولیٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے، ایک اطمینان ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ وقت آخر تک مینٹین ہو جائے تو پھر وہ آواز آتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی، پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیتم مرضی، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. اس کی بہترین مثال کیا ہے کہ تلوار لگے اور زبان پر آئے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یا وہ امام حسین علیہ السلام کے وہ جملے جو وقت آخر شہادت سے پہلے جو سجدے کی حالت میں امام نے کہے، وہ آپ پڑھیں. واقعا کتنے ہی فلاسفرز ہیں جو ان جملوں سے متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ اتنی مصائب اور اتنی، شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اتنے مصائب اور اتنی مشکلات کے بعد جو سیٹسفیکشن ہمیں حسین ابن علی کی گفتگو کے اندر دکھائی دیتا ہے، جو سنائی دیتا ہے، جو دعا وہ خدا سے مانگ رہے ہیں پروردگار عالم سے، وہ کمال ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ نفس مطمئنہ کا اعلیٰ ترین معیار یہ تو وہ ہستی ہے، اور اس سے نزدیک نزدیک پھر حبیب ہوں، مسلم ہوں، جون ہوں، یہ سب کے سب اسی کے مصادیق ہیں، تھوڑا سے نچلے لیول کے اوپر. پھر اس کے بعد جو جتنا اپنے آپ کو ڈیولپ کرے. اب اس پورے پروسیس کے اندر جو ایک انٹرنل جو جنگ جو چل رہی ہے وہ تو چل رہی ہے، مگر باہر سے فیسیلیٹیشن ہے. اس نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے فیسیلیٹیشن ہے، اور اس نفس کو ختم اللہ علی قلوبہم، دل پر مہر لگوانے کی منزل تک لے جانے کے لیے ابلیس اور اس کے لشکر کی طرف سے فیسیلیٹیشن ہے. وہ بھی فیسیلیٹیشن ہے، یہ بھی فیسیلیٹیشن ہے. زبردستی خدا نفس کو نفس مطمئنہ نہیں بنائے گا، زبردستی شیطان اور ابلیس کسی کے نفس کو قصد قلوبہم کی منزل تک نہیں لے جا سکے گا. آخری فیصلہ آپ کا اور میرا ہے کہ ہم کو کس کی فیسیلیٹیشن قبول کرنی ہے، کہاں پر آپ کو انرول کرانا ہے.
جہاں پر انرول کروا لیں تو وہاں سے پھر سگنلز آنا شروع ہو جائیں گے. یعنی کون سی کمپنی کے اندر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں؟ میں رجسٹر کرواتا ہوں. جہاں رجسٹر کروائیں تو پھر وہاں سے ایک کنیکشن ڈیولپ ہوگا اور ظاہر ہے کہ وہ فیسیلیٹیشن ہوگی. تو وہ باہر سے فیسیلیٹیشن ہے اور یہ اندر کے وہ معاملات ہیں. سارے کا سارا جو پروسیس ہے وہ اندر کا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے فیسیلیٹیشن باہر سے بھی ہے. اب اس فیسیلیٹیشن کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے توفیق ہے، پروردگار کی طرف سے قرآن، پروردگار کی طرف سے نبی ہیں، کتاب ہیں، پروردگار کی طرف سے امام ہے، پھر ماں باپ ہیں، ان کی تربیت ہے اگر وہ پازیٹیو ہے، اچھا ماحول مل جانا یہ ایک توفیق ہے. میں نے پہلے بھی شاید گزارش کی تھی، توفیق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو موافق بنا دینا، کسی چیز کو موافق بنا دینا. آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھے بڑا سوٹ کرتا ہے، سوٹ کرنے کا مطلب ہے کہ یہ موافق آ گیا. موافقت کا مطلب یہ ہے کہ یہ توفیق حاصل ہو گئی، خاص طور پر ریلیجیس ویلیوز کے اندر. آپ کبھی ساکٹ کے اندر دیکھیں، ایک پلگ آپ کو لگانا ہے، اس پلگ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کنیکٹ کر سکتا ہے. ساکٹ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر کوئی کنیکٹ ہو جائے تو الیکٹریسٹی یا کرنٹ پاس آن ہو سکتا ہے. مگر کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ تو بہت ہوتا ہے کہ جب باہر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو پلگ ہمارے پاس ہے وہ اس ساکٹ کے اندر فٹ نہیں آ سکتا. تو اب ہم پوری کوشش کر، لگ ہی نہیں رہا ہے، لگ نہیں رہا ہے، تو اب وہ جو ڈیوائس ہمارے پاس ہے وہ کام کی نہیں رہی. اب اس کے بعد آپ ریسیپشن پہ فون کریں اور کہیں کہ جناب کیا کریں، تو وہ کچھ لا کر دیتے ہیں کہ جس کو اگر اس کے اوپر لگا دیا جائے تو اب یہ آسانی کے ساتھ اس کے اندر جا سکتا ہے. یہ ہے توفیق، کہ وہ جو ایک درمیان میں کمی رہ گئی تھی اس کمی کو دور کرنے کے لیے اس کی طرف سے ایک فیسیلیٹیشن، اس کو آپ کہیں گے توفیق. یہ یاد رکھیے گا کہ توفیق اسی صورت میں ہوتی ہے کہ پلگ آپ لے کر آئیں. آپ پلگ بھی اگر لانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر وہ خالی اس چیز کا کیا کریں گے؟ وہ جو اوپر لگ جاتا ہے، مگر لگنے والی چیز کو لگانے کے لیے پلگ تو ہو. آپ کہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ اس کے اندر فٹ نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال آپ مجھے دے دیجئے، تو وہ دے اس صورت میں کہ جب آپ کے پاس پلگ ہو. اب یہ پلگ پروردگار عالم نے پہلے سے دیا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سامنے پیش کریں. پروردگار یہی چاہتا ہے کہ تم میرے سامنے اس کو پریزنٹ کرو، پیش کرو، پیش کرو. تو پھر وہ جو چیز بھی کمی ہے اس کو میں نبیوں کے ذریعے، اماموں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، تعلیمات کے ذریعے سے جو کمی ہے اس کو پورا کر کے تمہیں پرفیکٹ کمپلیٹ بنا دوں گا، اور اس کے نتیجے میں توفیق تمہیں حاصل ہو جائے گی. یہ ہوگا، مگر اس کے لیے پہلا اسٹیپ تمہیں لینا پڑے گا. یہاں پر آپ دیکھیے، یہ جو پازیٹیو فیسیلیٹیشن ہے ایک نیگیٹو ہے شیطان کی طرف سے. اس کے اندر ایک کام یہ ہے کہ وہ جو نفس لوامہ کی پکار کو اگنور کرنا ہے، اس کے اندر پھر شیطان اپنا رول پلے کرتا ہے. جو یہاں پر خدا نے کہا کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، یہ تمہید اس جملے کے لیے تھی کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. اور وہ چاہتا کیا ہے کہ تم غلط کرو، اور غلط کرنے کے بعد اس غلط کو غلط بھی نہ سمجھو. اتنا تو چلتا ہے، اتنا تو ہوتا ہے، ایسا تو کرنا پڑتا ہے، جبکہ گائیڈنس آ رہی ہے کہ نہیں چلتا. جہاں چلتا ہے وہاں شریعت بتا دے گی، لیکن جہاں شریعت کہہ رہی ہے کہ نہیں چلتا، شیطان کی طرف سے آتا ہے چل جائے گا. بلکہ چل کیا جائے گا؟ یہی ہونا چاہیے. بلکہ ہونا کیا چاہیے؟ یہی فائدہ مند ہے. اسی طریقے سے نہ فقط تم کو کرنا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی یہ بتاؤ. یہ وہ چیزیں کہ جس کو یہاں پر تزئین سے تعبیر کیا گیا کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا. فصدہم عن السبیل، پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس نے راہ کو ان کے لیے مسدود کر دیا. شیطان نے اعمال کو مزین کر دیا تو وہ راہ کہ جس سے فیسیلیٹیشن، پازیٹیو فیسیلیٹیشن کی طرف جانا تھا، توفیق کی طرف جانا تھا، وہ راہ تو کٹ ہو گئی. اب یہ پلگ اس طرف بڑھ ہی نہیں رہا ہے کہ پروردگار عالم اس کے اوپر وہ کیپ لگائے کہ جس سے اس ساکٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا تھا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور یوں اگر دیکھو تو بڑے دیکھ بھال کے ساتھ چلنے والے تھے. وہ ایسا نہیں تھا کہ ہم پاگلوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. یعنی یہ جن کے اوپر عذاب نازل ہوا یہ سارے کے سارے مینٹل کیس نہیں تھے، یہ کوئی سائیکولوجیکل پیشنٹس نہیں تھے، ورنہ تو مستضعف میں جاتے، ورنہ تو ان کے اوپر عذاب بھی نازل نہیں ہوتا. پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے مستبصر، کہ بصارت کے طلب کرنے والے. مثلا آپ اسی قوم سمود کو دیکھیں تو انجینئرنگ کے اندر بہت آگے تھے. ایسا نہیں تھا، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے غاروں کے اندر کیسے گھر بنائے جائیں یہ ان کو خوب آتا تھا. مثلا آپ فرعون کی بات کریں تو اہرام مصر کوئی مذاق ہے؟ یہ بغیر ٹیکنالوجی کے بن گئے تھے، کہ جس کو دیکھ کر آج تک حیران ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو پتھروں کے جو پیسز ہیں وہ وہاں پر پہنچے کیسے. کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ جس کو انہوں نے وہاں پر امپلیمنٹ کیا؟ آج تک سائنسدان اس کے اوپر تحقیقات کر رہے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں.
تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے یہ لوگ تھے بڑے مستبصر، بڑے دیکھ بھال کے ساتھ اپنے معاملات کو چلانے والے. یعنی بہت سارے آج جو آپ کو سائنسدان جو نظر آتے ہیں، ان کی سائنس اور ان کی نالج، ان کے جینیس ہونے پر تو کوئی کلام نہیں، مگر مخلوقات کے یہ تمام تر شاہکار دیکھنے کے بعد اگر خالق ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ شکوہ بنتا ہے. پھر یہ شکوہ، یہ پروردگار عالم کا شکوہ ہے. چاہے وہ کہیں کہ نہیں صاحب ہم تو کنونس ہی نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کی مرضی ہے. یعنی وہ اپنے وجود کے اندر جھانک کر دیکھیں، آفاق کو دیکھیں، انفس کو دیکھیں، یونیورس کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، ستارے کو دیکھیں، نظم کی بات کریں، ڈسپلن کی بات کریں کہ کیا کمال کی یہ کائنات. تو یہ جب آپ کہتے ہیں کمال کی کائنات ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری تعریفیں اس کائنات کے لیے. پروردگار عالم یہی کہتا ہے کہ جب کائنات کی اتنی تعریف کر رہے ہو تو ایک مرتبہ کہو الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. عالمین کو جب دیکھتے ہو تو اتنے مسحور ہو جاتے ہو تو کبھی تو ایک سجدہ شکر ہونا چاہیے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر واقعاً شکوہ بھی ہے، مرثیہ بھی ہے. فصدہم عن السبیل وکانوا مستبصرین وقارون وفرعون وہامان. قارون، فرعون اور حامان، یہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل سرسری بس ریفلیکٹ کرتے ہوئے، ریفر کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان سب کے پاس موسیٰ آئے تھے بینات کو لے کر. ظاہر ہے کہ فرعون اور حامان یہ تو بنی اسرائیل سے ان کا تعلق نہیں تھا، قارون کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا. اور سورہ قصص کے اختتام پر پچھلے سال ہم نے ان لینتھ قارون کو ڈسکس بھی کیا تھا. مگر یہ تمام کے تمام، فرعون طاقت کی ایک علامت کہ دنیا داری کے اعتبار سے monarchy، بادشاہت کسی کے پاس آ جائے تو اس کے پاس ایک پاور ہے. حامان انٹیلیجنس کے اعتبار سے اس کا وزیر اعظم. اور پھر اس کے بعد تیسرا قارون، مال، پیسہ. یہ تو ہر ایک کا ایشو ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ آ جائے تو پھر اس کے بعد واقعاً آسان نہیں ہوتا کہ انسان اپنے نفس کو قابو رکھے. اس کے لیے پھر جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، کہ مال آنے کے بعد انسان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان سب کے پاس موسیٰ علیہ السلام بینات، روشن دلیلیں، نشانیاں، معجزات لے کر آئے تھے جو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت کافی تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، ایشو یہ تھا کہ انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا، یہ زمین میں متکبر ہو گئے. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، مگر متکبر ہو گئے. کچھ دنوں تک انہوں نے اپنے تکبر کی بنیاد پر اپنی سپیریورٹی کو لوگوں سے منوا بھی لیا، زمین کے اوپر اکڑ کر چلتے بھی رہے. تو ہوا کیا یہ خدا کو عاجز کر پائے، خدا کو شکست دے پائے؟ ما کانوا سابقین، یہ شکست نہیں دے سکتے تھے، خدا کو نہ شکست دے پائے. یہ پھر ایک مرتبہ اس کیس اسٹڈی کے اندر ریفلیکشن ہے ان پوائنٹس کا کہ جو ابتدائی سورہ کے اندر بیان ہو چکا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کو ہم نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. مہلت دی گئی، مہلت تمام ہوئی. جب مہلت تمام ہوئی تو پھر اس کے بعد ان کو عذاب نے گھیر لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ وہ تھے کہ جن کے اوپر آسمان سے ہم نے پتھر نازل کر دیے. اب ظاہر ہے کہ جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا تھا ان میں لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر یہی عذاب نازل ہوا تھا، مگر ابھی سر دست جن قوموں کی بات ہوئی ان میں قوم عاد، ان کے اوپر بھی یہی معاملہ تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ وہ تھے کہ جن کو ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، ایک چیخ نے. فقط اگر بہت مہیب آواز ایسی ہو کہ جس کے ذریعے سے انسان دہل کر رہ جائے، ہارٹ فیل ہو سکتا ہے. پروردگار عالم نے ایک چنگھاڑ کے ذریعے سے ان کو عذاب کا شکار کر دیا. یہ قوم سمود کا معاملہ تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ وہ تھے کہ جن کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا. یہ قارون کا معاملہ تھا، سورہ قصص کے اینڈ میں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ وہ تھے کہ جن کو ہم نے غرق کر دیا. جیسے کہ میں نے گزارش کی، یوں اگر آپ دیکھیں تو قوم نوح علیہ السلام وہ بھی پانی ہی کے عذاب میں گرفتار ہوئی، مگر سر دست جو فوراً امیڈیٹلی پیچھے جن کا تذکرہ کیا ہے اس کے اندر فرعون، کہ فرعون اور اس کے لشکر والے وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا. یہ پروردگار عالم نے پھر سمجھایا ہے کہ یہ مت سمجھ لینا کہ جس طرح سے کوئی حاکم آؤٹ آف کنٹرول ہو کر اپنے لشکریوں کو حکم دیتا ہے کہ بس ان کو ختم کر دو، اس طریقے سے ہم نے ختم کر دیا. یہ معاملہ نہیں ہے. پروردگار عالم صفت عدالت سے
متصف ہے، یہ پروردگار عالم کی صفت ہے، خدا عادل ہے. لا تظلمون فتیلا، تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، یہ ان کی اپنی حرکتیں اور کرتوت تھے. ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. بات یہ تھی کہ خدا نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا. یہ جو پوری نفس کے حوالے سے گفتگو تھی، اس کانٹیکس کے اندر آپ ان تمام قوموں کے حال کو جان سکتے ہیں. یہاں پروردگار عالم نے اس بات کو مکمل کیا، یعنی جتنے کیسز تھے ان کو بیان کیا. ان کیسز کو ڈسکس کرنے کے بعد اب پروردگار عالم اگلی آیت کے اندر جو 41 ورس ہے اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا اولیاء بنا لیا، کمثل العنکبوت، ان کی مثال عنکبوت کی مثال ہے. یہ وہ لفظ آ گیا کہ جس پر اس سورہ کا نام ہوا سورہ عنکبوت. ان کی مثال عنکبوت کی ہے، مکڑی کے جھالے کی. کہ مکڑی کا جھالا جب مکڑی بناتی ہے بہت محنت کرتی ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی مکڑی کو بھی اگر آپ اسٹڈی کریں اور اس پر جو ڈاکومنٹریز ہیں اس کو بھی دیکھیں اور جو لٹریچر اس پر اویلیبل ہے اس کو دیکھیں، ایک تار نکلتا ہے، اس سے 2 تار، پہ 3 تار، اور پتہ نہیں کتنے تار، اور تب جا کر وہ جالا بنتا ہے. تو بظاہر تو وہ بھی بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن اس تمام تر محنت کے بعد جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیا؟ کہ اگر ہوا کا ذرا سا جھونکا آ جائے تو وہ جالا ٹھہر نہیں سکتا. اگر ذرا سا آپ کا جھاڑو اس کے اوپر لگ جائے تو اس نے ختم ہو جانا ہے. کہ یہی وہی چیز ہے کہ مشرکین بھی بڑی پلاننگز کرتے ہیں، بڑی میٹنگز کرتے ہیں، بڑی کانسپریسیز کرتے ہیں، ہیچنگ اے پلاٹ ہیئر اینڈ دیئر، کبھی وہاں پر کبھی یہاں پر، سب کر رہے ہیں، کرتے رہے. یعنی اس تمام تر ایفرٹ کے بعد آؤٹ پٹ کیا نکلنے والا ہے؟ کیا وہ خدا کو شکست دے سکیں گے؟ کیا وہ دنیا سے دین کو ختم کر پائیں گے؟ بی ویری کلیئر آن دس پوائنٹ. دین کہیں ختم نہیں ہوتا. دین انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، ختم کہیں نہیں، اسٹرگل چلتی رہے گی. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی. دین کہیں نہیں جاتا. یہ جملہ اگر آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ دین خطرے میں، دین کہیں خطرے میں نہیں ہے. کمیونزم کے فال کے بعد، سوویت یونین کے ختمے کے بعد روس کے اندر پھر سے دین ابھر آیا. یقیناً وہ بیک فٹ پر جاتا ہے. اگر دنیاوی اعتبار سے انسان اپنے محدود اختیار کو مس یوز کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اسٹرگل بڑھ جائے گا. لیکن یہ کہ اگر آپ کہیں کہ دین ختم ہو جائے گا، دین کبھی ختم نہیں ہوگا. جب تک انسان اس دنیا کے اندر موجود ہے دین بھی موجود رہے گا. اس لیے کہ انسان کو بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے کہ اس کی فطرت کے اندر دین موجود ہے، دین کہیں نہیں جاتا. پروردگار عالم یہاں پر یہی ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے کہنے پر بناتے ہیں، معاملہ بالکل الگ. اللہ کو چھوڑ کر اگر بناتے ہیں تو معاملہ بالکل الگ. اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اگر اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا، خود بنانے بیٹھ گئے. بت کو انسان خود بنا رہا ہے، درخت کو انسان خود بنا رہا ہے، کسی انسان کو بھی بنا رہا ہے، خود بنا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جو کہے گا وہ خدا کا فرمان ہوگا، خدا کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا یہ بھی پروردگار کے نزدیک تارے عنکبوت سے بدتر ہے. یہ بھی مکڑی کا جالا ہی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کمثل العنکبوت، ان کی مثال تارے عنکبوت، مکڑی کے جالے کی مثال. اتخذت بیتا، اس نے ایک گھر تو بنا لیا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، مگر گھروں کے اندر سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو مکڑی کا گھر ہے، مکڑی کا چالا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ اس بات کو جانتے. اب یہ انداز آپ دیکھیں، کاش یہ اس بات کو جانتے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ویژن بڑا لمیٹڈ ہے، تو وہ اس سے آگے دیکھ نہیں پا رہے، تو اس سے آگے سمجھ بھی نہیں پا رہے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم، یقیناً اللہ جانتا ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کر جس کسی کو بھی یہ خدا سمجھ کر پکارتے ہیں، پروردگار عالم ان سب کی حقیقت سے خوب واقف ہے. ان کے سہارے سے یہ چاہتے کیا ہیں کہ نبیوں کو ختم کر دیں، اماموں کو ختم کر دیں، خود خدا کو ختم کر دیں، خدا کے دین کو ختم کر دیں. ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز ہے اور وہ حکیم ہے. یہ آیت نمبر 42، یہاں تک ہم بات کو لے آئے، اللہ کا شکر ہے. لیکن اب اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے کربلا اس کی بہترین مثال کہ اگر آپ اس کیس میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یزید نے اپنی دانش میں کیا سمجھا تھا کہ ہم نے ختم کر دیا. تو کیا ختم کر پایا؟ کیا اس کے سمجھنے کی وجہ سے حسین ختم ہو گئے؟ کیا حسین کا نام مٹ گیا؟ کیا اسلام مٹ گیا؟
نہیں برادران عزیز، یہ پروردگار عالم کا منصوبہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہاری یاد باقی رکھوں گا۔ اگر حسین ابن علی نو کے نیزہ پر خدا کا ذکر کریں گے تو پروردگار عالم کی طرف سے یہ اہتمام ہوگا کہ پوری کائنات کے اندر حسین کا ذکر ہوگا۔ ہمارے سامنے تو یہ دنیا ہے اور بس دنیا ہے، ہمارے سامنے تو یہ زمین ہے، ہمارے سامنے تو یہ شہر ہے، محلے ہیں، علاقے ہیں، ممالک ہیں، بر اعظم۔ کس کو پتہ ہے کہ چاند تاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، ستاروں میں کیا ہو رہا ہے، سیاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھیے گا برادران عزیز، میں ذکر حسین کو اس دنیا کی حد تک بھی محدود نہیں سمجھتا، طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ جیسے کہ پروردگار عالم نے جب یہ وعدہ کیا ہے اذکرکم، کہ میں تمہاری یاد کو باقی رکھوں گا، تو جو جہاں جہاں خدا موجود ہے وہاں وہاں حسین کا ذکر موجود ہے۔ مگر آپ انصافاً اگر دیکھیں تو حسین ابن علی اس منزل اور مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانی دے رہے ہیں وہ بہت بڑی ہے۔ کل میں نے حضرت ابو الفضل عباس کا ذکر کیا تھا، آج بھی فقط ایک ہی جملہ انہی کے تعلق سے بیان کر کے مکمل کر دیتا ہوں کہ عباس اور عباس کی قربانی حسین ابن علی کے لیے، اور حسین کی قربانی، یہ سب کی سب قربانیاں بالآخر جڑ جاتی ہے امام حسین کے ساتھ۔ اور وہ عباس علمدار کے جن کے بارے میں جب جناب ام البنین کو پتہ چلا کہ بی بی آپ کا عباس مارا گیا، تو پہلے تو بی بی نے کہا میں نے عباس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، میں نے اپنے بچوں کے بارے میں کب پوچھا؟ کہا آپ کے چاروں بیٹے مارے گئے، کہا چاروں بیٹوں کے بارے میں نے سوال نہیں کیا، مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ اور جب کہا گیا بی بی آپ کا حسین بھی مارا گیا، تو اب جناب ام البنین نے گریہ شروع کیا۔ ایسی ماں ہو تو عباس پیدا ہوتا۔ پھر جناب ام البنین نے گریہ کیا اور جناب سیدہ کو پرسا دیا، اور پھر اس کے بعد جب کبھی عباس علمدار کو یاد کرتی تو کبھی اس انداز سے بھی مرثیہ پڑھتی کہ اے میرے لال، یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو مارا گیا، مگر تیری ماں کو یقین نہیں آتا، جیسے کہ میں نے تجھے جنم دیا ہے، میں جانتی ہوں کہ میرا عباس کیا ہے، ہاں مگر مجھے یقین آنے لگتا ہے۔ کب یقین آنے لگتا ہے؟ کہ جب میں سنتی ہوں سکینہ کو تماچے لے۔ اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ سکینہ کو تماچے مارے؟ مجھے اور یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں سنتی ہوں کہ بیمار امام کا بستر کھینچ لیا گیا، اور مجھے پورا یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھن گئی۔ کہ اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ شہزادیوں کو بے مخنہ و چادر کے بازاروں اور درباروں کے اندر لے کر جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ماہ مبارک رمضان سے استفادے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے بچوں کو، ان کی اولاد کو، بیٹیوں کو بہترین رشتے عطا فرما۔ جن گھروں میں ناچاکی ہے، ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ، ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما۔ آل محمد کے ماننے والے، چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مالک ایک دوسرے کے بارے میں اچھا خیال، اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی غلطیوں سے، خطاؤں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، علماء کرام مراج اعظام مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔